मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और शाबान के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मोहम्मद असगर यज़दानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इस हिस्से में आपकी कॉलें भी ले रहे हैं और आपके सवालात के जवाबात या आप कोई किसी चीज़ का इजाफ़ा करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हिदायत का आपके लिए हाजिर है। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मेरे साथ जनाब अल्लामा फ़िदा बुखारी साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं, शरीक गुफ्तगू हैं और सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। किबला सवाल इंडिया से हमारे एक भाई का कि मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कल विलादत बासादत है और वो फरमा रहे थे कि उनके एक दोस्त हैं अहले सुन्नत और वो उन्होंने कहा है कि ये ज़ैनब जो नाम है हज़रत अली की बेटी का, ये बुनियादी तौर पे पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी ज़ैनब थी, उसके नाम पे नाम रखा गया। ऐसा है कि चूँकि हमारे पास जो रवायात हैं उसमें तो यही है कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जिब्राईल आए और उन्होंने आके कहा कि ये नाम रखें। अगरचे ये ज़ैनब नाम जो है ऐसा नहीं है कि अरब में पहले से मौजूद नहीं था, लोग रखते थे नाम। और रसूल पाक की जो परवरदा बेटियां हैं हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और हज़रत रकैया, जो कहा जाता है कि हमारे भाई कहते हैं रसूल पाक की बेटियां हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही रवायतें हैं कि वो हज़रत खदीजा की बहन की बेटी हैं, तो उनका यकीनन नाम था ज़ैनब। लेकिन ये भी कई मरतबा हम कह चुके कि पैगंबर गिरामी ने चूँकि उनकी परवरिश की थी, लिहाजा वो पैगंबर की बेटियों ही की तरह थी। कॉलर एक साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम मौलाना साहब और शाह साहब किबला को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बात यह है कि आपकी बड़ी नवाजिश के आपने इस प्रोग्राम को रखा और वाकई आप खराज तहसीन के हकदार हैं, शुक्रिया। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी बात हो रही थी कि ये मासूम अनिल खता हैं बीबी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब गाजी अब्बास अलमदार सरकार। तो मेरा सवाल आप सुलमा से ये है कि कहीं ये अदद मुख्तस है किसी हदीस में कि सिर्फ 14 ही मासूम हैं? ये किसी हदीस में मिलता है ये अदद कहीं पे मुख्तस किया गया है सिर्फ 14 के लिए, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? इस आले तहारत के पहले खानदान जो हैं ये इनमें, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर किसी हदीस में 14 का लफ्ज आया हो तो आप मेहरबानी फरमाएं तो हमें भी बता दें, अगर नहीं है तो फिर इनको अगर मासूम कहें सरकार सलामुल्लाह अलैह को और जनाब गाजी अब्बास को, तो इसमें क्या हर्ज है? शुक्रिया। ठीक जी, तो वो उस सवाल के जवाब में किबला आपने गोया ये फरमाया कि मखदूमा ज़ैनब का इसमें गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से था। जी, हमारी रिवायात जो है वो यही हैं कि हज़रत जनाब सैयदा ने भी इंतज़ार किया, अमीरुल मोमिनीन ने भी इंतज़ार किया पैगंबर गिरामी के आने का, और पैगंबर गिरामी ने कहा कि ये नाम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रखा जाएगा और वही के ज़रिए से ये नाम रखा गया। अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुअज़्ज़मा जनाब ज़ैनब मौजूद थी जो पैगंबर गिरामी की परवरदा बेटी थी। ये बहस बहुत लंबी हो गई कि पैगंबर गिरामी की 4 बेटियां हैं या एक बेटी है। मैं ये समझता हूँ कि बेटी अगरचे जनाब सैयदा ही क्यों ना हूँ, बाकी 3 जो हैं उनको भी पैगंबर गिरामी ने अपनी बेटियों ही की तरह तरबियत की थी, उनकी परवरिश की थी, लिहाजा वो बेटियाँ ही शुमार होती थीं। लिहाजा मेरे ख्याल में इस मसले का जो है वो ज़्यादा इस तरफ नहीं जाना चाहिए। उनका भी नाम जो है वो ज़ैनब जो है वो मौजूद था। और उसी ज़ैनब की बेटी हैं अमामा बिनते ज़ैनब, जिससे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा ज़हरा की शहादत के बाद उनसे शादी की है। वो इसी ज़ैनब की बेटी थी, अमामा बिनते ज़ैनब। जी बिल्कुल। एक सवाल किबला अम्मान से हमारे भाई थे सलमान साहब, उन्होंने कहा किया कि उनके वालिद गिरामी ज़ाहिर नेक आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो रोज़ा रखना चाहते हैं, शाबान के ख़ास तौर पे वो रोज़ा रखना चाहते हैं। माह मुबारक के तो रोज़े रखेंगे ही, लेकिन वो शाबान में भी उनकी ख्वाहिश है। ये ज़ाहिर औलाद है, बाप बीमार है, उसको देखते हैं, क्या हुक्म है उनके लिए? ऐसा है कि शुगर भी कई किस्म की है ना जी। एक तो पहली शुगर जिसमें सिर्फ गोलियां ही खाते हैं, और टाइप 2 की शुगर जो जिसमें वो इंजेक्शन भी लगाते हैं। और अगर तो वो पहली टाइप की शुगर है जिसमें थोड़ा सा कंट्रोल करके और गोलियां जो हैं वो इस तरह के सुबह सहरी वक्त खा ली जाएं
اور افطاری کے وقت تو مینیج کر سکتے ہیں اور ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تو روزہ رکھنا چاہیے. واجب جو ہے وہ تو پھر رکھنا ہی چاہیے. لیکن یہ مستحب روزے جو ہیں یہ تو ظاہر ہے مستحب ہیں، اگر رکھیں گے تو ثواب ہے اور نہ رکھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے. بچوں کو چاہیے کہ اپنے والد گرامی کو آمادہ کر لیں، اگر سمجھتے ہیں تو ان سے ذرا کہہ لیں کہ وہ مہربانی فرمائے. کالر ایک ساتھ ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو بھی بہت بہت سلام ہو. علیکم السلام. جی خادم صاحب فرمائیے. آپ نے ذکر کیا استغفر اللہ کا نیت کر کے اپنے والدین مرحوم کی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. خدا حافظ. بڑی نوازش. اسی کی بات جو استغفر اللہ آپ نے کہا ہے، ایسے ہے کہ جب ہم پڑھیں گے کسی کے لیے تو ہم تو قرآن مجید پڑھ کے یا کوئی چیز پڑھ کے اس کو یہ کہیں گے پروردگار اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے. لیکن جو اصل توبہ ہوتی ہے وہ بندے نے خود ہی کرنی ہوتی ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں. تو ظاہر ہے رسول پاک کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ لوگ جب اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو وہ رسول کی بارگاہ میں آئیں، وہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے. تو لیکن جو باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی ذکر کو چیز کر کے ان کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے اصحال ثواب کر سکتے ہیں. بڑی نوازش. قبلہ ایک سوال ہمارے محترم علی جان صاحب نے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال جو ہے وہ بڑا حساس بھی ہے اس حوالے سے کہ ایک تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں معصوم عن الخطا. کچھ ہستیاں ایسی ہیں خاص طور پہ حضرت عباس اور مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں محفوظ عن الخطا. معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا کہتے ہیں. اچھا یہ ان کو معصوم کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اور کیا معصومین کا عدد خاندان طہارت میں یعنی پیغمبر گرامی سے لے کے یہ 14 کے لیے کوئی مخصوص ہے کہ باقی معصوم نہیں ہو سکتے، یا ان 14 کے لیے معصوم ہونے کی جو دلائل ہیں وہ کچھ اور ہیں اور باقی جو ہیں ان کو معصوم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسا کہ ہمارے شیعہ کے بچے کو پتہ ہے، اور جس کو پوچھے کتنے معصوم کتنے، وہ کہتے ہیں 14 معصوم ہیں. ٹھیک ہے، آیا اس کی کوئی بیس بھی ہے یا یہ کہ نہیں ابھی ہمیں چاہیے کہ بھی 14 کی بجائے اور اس کی لسٹ کو بڑھا لیا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یا نبی کا جو وصی ہو وہ معصوم ہوتا ہے، یا جس کی گواہی قرآن دے دے اس کی طہارت کی وہ معصوم ہوتا ہے. تو چونکہ رسول پاک تو امام الانبیاء ہیں، ظاہر ہے اگر وہ معصوم نہیں تو کوئی بھی معصوم نہیں. تو سارے نبی معصوم ہیں، وہ بھی معصوم ہیں. اور بی بی سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ الزہرا کی طہارت کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے. انما یرید اللہ لیذہب. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ جو باقی 12 امام ہیں چونکہ وسیع ہیں، اور ہمارا علم کلام جو ہے اور سارا اسی پہ بیس کرتا ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں معصوم ہیں. اور پھر یہ روایتوں میں انہوں نے خود بھی کہا ہم معصوم ہیں، اور پھر رسول پاک نے کہا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں 12. اور جانشین مصطفیٰ کو سارے معصوم ہیں، مصطفیٰ کی طرح ہی معصوم ہونا چاہیے. یعنی محافظ دین جو ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے ان کے لیے وہی دلائل ہیں کہ جو نبی کی عصمت پہ. تو اس لیے اس کو جو 14 معصوموں کے لیے کہا جاتا ہے اس کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے. اور جناب زینب کبریٰ یا حضرت عباس علمدار یا حضرت علی اکبر علیہ السلام، یہ بزرگ جو ہے جتنے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا وہی جو آپ نے فرمایا محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے عصمت صغریٰ. یعنی وہ جو درجہ 14 کا ہے وہ دوسرے کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب سارے ہی جو ہیں وہ کربلا میں یا دوسرے جہاں تھے بزرگ جو واقعاً نیک اور دیندار اور یعنی واقعاً اللہ کے صحیح معنوں میں مومن بندے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ
وہ یعنی جو عصمت فضیلت جو ہے وہ وہ داس دے رہے عصمت صرف ہیں۔ معصوموں عصمت تک۔ کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ صرف 14 کے لیے۔ خالق میرے لیے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، میں نیو جرسی سے بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے، کون بھائی؟ میرا نام حیدر علی ہے اور مجھے ایک سوال پوچھنا ہے مولانا سے، اگر اجازت ہو۔ جی فرمائیے۔ یہ ہے کہ کوئی بہت ہی سخت جادو ہوا ہے جس سے 2-1.5 سال سے ذہن کو بند کیا ہوا، کوئی خواب بھی نہیں آتی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ میرے پاس 10-12 خواتین ہیں جو پڑھ سکتی ہیں میرے لیے بھی وظیفہ، کوئی توڑ ہو اس کا کہ بالکل ٹوٹ جائے، جسم کے اندر سے ایک خاص چیز ہے جو آواز بھی نکالتی ہے، کوئی ایسا چیز کھلا دی گئی ہے جو اندر بولتی رہتی ہے ہر وقت۔ شکریہ جی، پروگرام دیکھتے رہیے۔ نیو جرسی سے حیدر صاحب انشاءاللہ قبلہ سے پوچھتے ہیں جی اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا، بہت بہت آداب۔ شکریہ جی مولانا، بہت بہت آداب میری طرف سے۔ میں ذرا یہ ٹی وی گڑبڑ ہو رہا ہے اس لیے میں زیادہ کمیشن نہیں کر سک رہی ہوں، معاف کیجیے گا۔ جی فرمائیے۔ تو اس میں میرا کہنا ایک یہ ہے کہ جناب زینب کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں معصومہ نہیں کہا جا رہا، اصل میں میرا جو ذہن کام کر رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ معصوموں کی تعداد جو ہے وہ ذرا محتاط ہو کے رکھی گئی ہے ہمارے یہاں، اور اگر یہ تعداد جو ہے یہ اس میں اور لوگ بھی بڑھائے جائیں تو اس کا امکان ہو سکتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کو، اوروں کو بھی شامل کر لیں، اور وہ ان کا کردار جو ہے وہ اس قسم کا نہ ہو جیسے بی بی زینب وغیرہ کا ہے۔ تو شاید اس احتیاط کی بنا کے اوپر ان کو معصوم نہیں کہا گیا ہے، لیکن وہ تو جہاں تک ان کی خدمات کا تعلق ہے تو وہ معصوموں سے خدمات ان کی کم نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ نیو جرسی سے حیدر صاحب جی فرما رہے تھے کہ کال میں لے لوں جی، اس کے بعد بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بول رہا ہوں، میرا نام علی ہے۔ جی علی صاحب فرمائیے، کیا فرمائیں گے؟ میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ ہیلو جی جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی آ رہی آواز؟ جی جی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ جی جی میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں تو آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو جو شان مولانا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے متعلق آپ محبت کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ ایک سسٹم کے ساتھ آپ کی شان پاک کو واضح کیا جائے تاکہ مومن اور منافق میں فرق جو ہے وہ واضح ہے۔ ٹھیک ہے جی جی تو کیونکہ آج کل جو ملکی حالات جو دنیا کے اندر جو جتنے بھی بد نظمی پائی جا رہی ہے تو یہ محبت اہل بیت پاک کی کمی کی وجہ سے پائی جا رہی ہے۔ تو اہل بیت طہارہ کا ایک پلیٹ فارم جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ہے، اس پہ اگر مسلمان متفق ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری ورلڈ دنیا میں اسلام کو لے کے چل سکتے ہیں۔ تو مولا علی کی شان اور آپ کی ذات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی یہ انکار نہیں کرتے۔ جی ٹھیک بات ہے۔ تو بہت اچھا آپ باتیں کرتے ہیں، اور بالخصوص اہل بیت طہار کی شان میں تو بہت ہی اچھی باتیں ہیں۔ میں تو آپ کو بہت ہی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور بڑا ہی ایمان کو، دل کو سکون ملتا ہے یہ آپ کا پروگرام سن کر۔ السلام علیکم۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अलैकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से जी? यारी मदद खान जाफरी अर्ज कर रहा हूँ डेनमार्क से। जी खान जाफरी साहब, ये टीवी की आवाज़ ज़रा कम कर लें ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही पहुंच पाए। जी मैं आप जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। मैं ये आपकी अपना बीबी पाक ज़ैनबुल्लाह अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी ये वो हस्ती है कि आज तक इस हस्ती के मुकाबले में कोई आया ही नहीं और ना किसी ने ये काम किया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी बीवियां आई हैं पैगंबरों की, और उन्होंने जो काम किया है और जो बीबी पाक ज़ैनबुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की खातिर जो काम किया है उसकी मिसाल ही नहीं मिल सकती, और ये कोई दूसरी ज़ैनब पैदा हो ही नहीं सकती। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो उन्होंने इस काम किया है। इसी तरह अबुल फजल अब्बास है, वो बाबुल हवाज है, और बाबुल हवाज जो है वो अल्लाह ताला ने उनको खास ये तखल्लुस दिया है कि आप बाबुल हवाज हैं। तो उनका जो है रोल और उनका किरदार जो है वो भी एक बहुत अच्छा किरदार है। अगर बीबी पाक ज़ैनबुल्लाह अलैहिस्सलाम को निकाल लिया जाए तो इस्लाम के पास तो कुछ भी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, शहीद हो गए, वो निकल गए, उनका रोल अदा हो गया, लेकिन बीबी पाक ज़ैनबुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो रोल उन्होंने अदा किया है और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो रोल अदा किया है उसकी तो मिसाल मिल ही नहीं सकती। और ये वो हस्तियां हैं, इनको मासूम तो खुदा इनकी और इनका इतना रुतबा है कि हम सोच ही नहीं सकते। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश जी, बड़ी मेहरबानी। आप प्रोग्राम में शामिल हुए। बुनियादी तौर पे खान जाफरी साहब ने मखदूमा की खिदमत की तरफ मुतवज्जे किया और हज़रत अबुल फजल अब्बास की खिदमत की तरफ मुतवज्जे किया। कॉलर एक और हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? नेल्सन से जी नेल्सन जी फरमाइए जी फरमाइए। भाई ज़ैनब हुसैन दी मुबारकबाद तुहानू सारियां नू, जितने मुसलमान कलमा नबी दा पढ़दा है, मुबारकबाद कबूल। बड़ी नवाजिश। किबला मैं पलटूंगा। न्यू जर्सी से कॉल थी लेकिन शायद मुझे कॉल लेना पड़े जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा एक थोड़ा सवाल है कि गुलाम रसूल अरकाना से मैं बात कर रहा हूँ। जब इमाम अकबर जंग के लिए निकला तो मलाइके नीचे आए और दुरूद पढ़ के कि उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह के हिसाब से, तो ये मलाइका अपनी तरफ से आए या अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, ये थोड़ा मैं फलसफा समझाएं कि क्या मलाइके भी भूल सकते हैं कि रसूलुल्लाह जा रहा है अकबर के हिसाब से कि वो दुरूद सलाम पढ़ते आ रहे थे, या कहीं के खुदा ने उनको हुक्म दिया या अपनी तरफ से वो नीचे उतर आए। ये हमें थोड़ा फलसफा समझाएं कि जो मलाइके भी ऐसे क्या ये भूल हो सकती है या खुद क्या अपनी इबादत में जब वो खड़े हैं और वो निकल आते हैं, ये थोड़ा हमें फलसफा समझाएं। क्या ये अल्लाह का हुक्म था या खुद अपनी तरफ से वो आए, क्या ये वाकई हकीकत है? ये हमें थोड़ा। बड़ी नवाजिश सवाल किबला आप समझे हैं? वैसे मैं तो जी मैं जो समझा वो तो ये है कि भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आए हैं ये हाथ की करबली अल्लाह के हुक्म से अली अकबर के बारे में पूछ रहे थे। मतलब है कि किसी भी हस्ती को रख लें वो अल्लाह के हुक्म से आए या चले बाद में बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। कौन भाई, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से बालकली दोबारा मैन में आपसे मिल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मैंने कहा कि ये जितने भी बड़े शरीर में या दुनिया ममालिक में में अजान है जो सैयदा कायनात के जोड़ों का की खैरात खाते हैं, जब सैयदा और
پاکستان کے اندر کسی پیر سے، کسی درگاہ سے احتجاج کے طور پہ یا اظہار محبت کے طور پہ کسی پیر نے یہ مظاہرہ دکھایا کہ سیدنا حسین علیہ السلام اللہ آپ کے مزار کے دم ختم کیا گیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا سسٹم جام کر کے رکھ دینا چاہیے تھا اس بدبخت نے. یہ جو کہ میں بہت میرا دکھتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں جہاں جو اہل بیت میں سے ہے کسی خیرخواہ سے یہ آواز نہیں تھی، تو خدا میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمدرد کرتا ہوں کہ آپ اس آواز کو اٹھائیں. یہ جس طرف جا رہا ہے نا یہ ہم سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. تو اگر اہل بیت پاک کی محبت ہے یہ ہم کو موت کریے تو اس سے اچھی موت کہاں ہوگی. بالکل صحیح، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں فیضان بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی فیضان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا حضرت امام مہدی علیہ السلام سے غیبت میں کب گئے تھے اور کس مقام پہ گئے تھے، اور واپس آئیں گے تو کس مقام پر آئیں گے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون، کہاں سے؟ ممتاز بول رہے ہیں جناب. جی ممتاز صاحب کہاں سے؟ عمان تو. جی فرماؤ جناب. السلام علیکم سرکار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار ایک پوچھنا سی ہے سرکار، بی بی پاک سید سردار بی بی سغرا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں سرکاراں دا روزہ مبارک کتنے ہوئے؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، مہربانی، شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. قبلہ سب سے پہلے تھوڑی دیر اگر سوالوں کے جوابات جو ہیں ان کو کی طرف متوجہ ہوں تو نیو جرسی سے ہمارے کوئی دوست پریشان حال تھے. جادو کہتے ہیں بہت پڑا ہوا ہے، کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ جادو کا توڑ ہو جائے. اس سلسلے میں تو ظاہر ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ بیویاں بھی میرے پاس ہیں جو پڑھ سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ خود نہیں پڑھ سکتی. ایسے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفاتیح الجنان کھولیں، اس کے پہلے ہی صفحے ہیں چند، تو جہاں پر وہ ایک آیت اور ذکر کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. تو اس سے پھر وہ سحر اور جادو اور اس کو مفاتیح الجنان کو دیکھیں. مفاتیح الجنان کے پہلے ہی چند صفحے ہیں، اس پر لکھا ہوا ہے کہ جادو سحر کے لیے یہ دعا جو ہے صبح 10 بجے پڑھیں 10 مرتبہ. میرے بھائی چونکہ ہمارے اس پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ ویسے تو یہاں پہ لوگ باتیں کرنے کے لیے مستقل پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو بات کریں گے وہ وہی کریں گے کہ جو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی ہے یا معتبر کسی شخصیت نے بیان کی ہے. تو ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی کتاب مفاتیح الجنان تاقیبات کی کتاب ہے، اس میں بڑی لمبی کتاب جو ہے وہ موجود ہے. اس میں سحر اور جادو کے حوالے سے وہاں پہ نقل کیا گیا ہے، اور علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ وہیں پہ آپ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ مفاتیح الجنان کھولیں اور وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے وہ پڑھیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اللہ رب العزت آپ کی ان پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو خوشیاں عطا فرمائے.
ہماری ایک بہن تھیں، انہوں نے کال کی تھی تو وہ معصوم کے حوالے سے وہ گفتگو فرما رہی تھی، اور بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی کہ ہمارے ہاں عصمت کا تو ایک بہرحال معیار ہے، اور وہ وہی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ایک خاص منصب رکھتے ہیں۔ جی میں عرض کروں کہ عقلی طور پر یہ کوئی محال نہیں ہے، بالکل ممکن ہے کہ کوئی ہستی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت و بندگی اس طرح سے کرے کہ وہ عصمت کے درجے پہ پہنچ جائے، لیکن یہ جو عصمت کبریٰ ہے یہ 14 معصوم ہستیوں کے لیے ہی مخصوص ہے، کیونکہ عصمت آتی کیسے ہے؟ ایک ذرا میں تھوڑی سی بات عرض کروں کہ وہ جو علی جان صاحب نے کہا کہ وہ عدد 14 جو ہے اس کے لیے مخصوص کیا ہے، تو 14 کا عدد چونکہ مخصوص ہے امامت کے حوالے سے، لہٰذا یہ 14 کا عدد ہے، ورنہ مطلب اگر ہمارے، اور دوسری بات یہ کہ بھی عصمت آتی کیسے ہے، میں قبلہ معذرت چاہوں گا اس لیے کہ وقت ایک بریک کا ہوا چاہتا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب اگلے وقفے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں جی وقفے کے بعد۔